اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ فیصل ادریس بٹ۔ ناظرین، آج میرے پاس انتہائی اہم خبر ہے۔ پورے پاکستان میں یہ بات زبان زد عام تھی کہ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر جناب سبطین خان صاحب مسلم لیگ نون کے نو منتخب اراکین سے کسی صورت حلف نہیں لیں گے۔ ان کی پوری پلاننگ تھی اور وہ اس پلاننگ پر کام بھی کر رہے تھے اور وہ کوشش کر رہے تھے کہ ہم کسی صورت پہ میں ان سے حلف نہ لوں۔ ان کو کس نے مجبور کیا حلف لینے پہ؟ ان کے ساتھ چیمبر میں کیا ایسا واقعہ ہوا کہ وہ فوری طور پر ایوان میں پہنچ گئے اور نہ صرف انہوں نے حلف لیا بلکہ ایک ایک بات مانتے رہے جو مسلم لیگ نون کے اراکین ان سے ڈیمانڈ کرتے رہے۔ ناظرین، یہ سب میں آج آپ کو ویلاگ میں بتاؤں گا۔ بڑی حیرت انگیز باتیں ہیں، آپ کی سمجھ عقل ختم ہو جائے گی۔ اور یہ بھی بتاؤں گا ڈی جی اینٹی کرپشن سہیل ظفر چٹھا، ان کی کارکردگی کیا ہے، یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے، میں آپ کا بڑی مشکور رہوں گا۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ٹک ٹاک اکاؤنٹ پہ مجھے ضرور فالو کیجئے۔ ناظرین، تو شروع کرتے ہیں کہ سبطین خان صاحب کے حوالے سے اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں آج کل، ان کی پلاننگ یہ تھی، انہیں پی ٹی آئی کی طرف سے یہ ہدایات ملی تھی کہ آپ نے ان نو منتخب اراکین سے حلف نہیں لینا۔ میاں اسلم اقبال کو نہیں آنے دیا جا رہا تھا، وہ کہتے ہیں میاں اسلم اقبال نہیں آئیں گے تو میں پروڈکشن آرڈر جاری کروں گا اور آپ سے حلف نہیں لوں گا جب تک وہ نہیں آئیں گے۔ وہ آئیں گے تو حلف ہوگا، اور گیلری میں بھی پی ٹی آئی کے لوگ آئیں گے تاکہ وہ شیر یا میاں نواز شریف کے نعرے لگائیں تو ادھر سے بھی عمران خان کے نعرے لگیں۔ اس طرح کی ہلوجت۔ صبح ان کو 2 اراکین اسمبلی لینے کے لیے گھر پہنچے۔ وہ اراکین اسمبلی کون تھے؟ وہ اراکین اسمبلی مسلم لیگ نون کے خواجہ سلمان رفیق تھے۔ خواجہ سلمان رفیق کا سبطین خان سے کیا تعلق ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ خواجہ سلمان رفیق اور گلوکار وارث بیگ یہ آپس میں دوست ہیں، اور وارث بیگ اور سبطین خان آپس میں ہمسائے ہیں۔ وارث بیگ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے تھے۔ وہ خواجہ سلمان رفیق کو اس بات کی یقین دہانی کرا چکے تھے کہ سبطین خان آئیں گے اور حلف لیں گے، آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی۔ جب خواجہ سلمان رفیق ان کے گھر پہنچے وارث بیگ کے، تو وارث بیگ ان کے گھر انہیں لے گیا۔ یہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے، ملازمین نے بتایا کہ وہ صاحب نہا رہے ہیں، پھر انہوں نے بتایا چینج کر رہے ہیں، چینج کر کے تو انہوں نے کہا جی آئے جی چلیں۔ تو جب یہ چلے تو اسمبلی لے کے انہیں آ گئے، اسمبلی تک آ گئے، وہ آ کے اپنے چیمبر میں چلے گئے۔ تو خواجہ سلمان نے ریکویسٹ کی کہ آئیں، تو وارث بیگ کو کہا، وارث بیگ کو انہوں نے کہا کہ میرے کچھ گیسٹ آ رہے ہیں، میں ان سے ملوں گا، اس کے بعد میں آتا ہوں۔ اسی طرح وہ ٹائم گین کرتے رہے۔ جب وہ ٹائم گین کرتے رہے تو انہیں یہ کہا گیا کہ آپ آ جائیں اور حلف لیں۔ انہوں نے کہا جی میں ایوان میں آتا ہوں اور حلف لیتا ہوں۔ وہ آخری جمعے کے وقت میں جمعے کی نماز کے تقریباً قریب ایوان میں آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ ابھی نماز کا وقفہ ہے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا تھا، اور وہ اٹھ کے چلے گئے اور وہ وقفے کو پرلونگ کرنے لگ گئے۔ جب تمام تدبیریں فیل ہو گئیں، تمام باتیں ختم ہو گئیں، تو فوری طور پر ڈنڈے کا استعمال کیا گیا۔ ڈنڈے کا استعمال کیا ہوا؟ ڈی جی اینٹی کرپشن سہیل ظفر چٹھا اپنی ٹیم اور پولیس کی بھاری نفری کے ہمراہ اسپیکر چیمبر پہنچ گئے اور سبطین خان سے کہا کہ آپ کے خلاف اینٹی کرپشن میں 27 مقدمات زیر التوا ہیں جس میں آپ کی گرفتاری ڈال لی گئی ہے۔ ہم آپ کو اریسٹ کرنے آئے اور ہاتھ کڑی نکال کے تو سبطین خان کے سامنے ٹیبل پہ رکھ دیا۔ انہوں نے کہا ہم تو آپ کو اگنور کر رہے تھے کہ آپ اسپیکر ہیں، تو اب آپ نے کیونکہ ریڈ لائن کراس کر لی ہے اور اب آپ ہماری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو اب آپ کو ہم اریسٹ کر کے تو لے جائیں گے۔ انہوں نے کہا تو پھر حلف نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا وہ قانونی شک موجود ہے، گورنر ایک نئے بندے کو نامنیٹ کرے گا تو حلف ہو جائے گا، اور آپ کی ضمانت کم از کم 2 سال 3 سال نہیں ہونے دے گی یہ گورنمنٹ سے مراد سمجھ گئے آپ کون نہیں ہونے دیں گے۔ سبطین خان نے اس کا اندرونی راستہ نکالنے کی کوشش کی، وارث بیگ درمیان میں ٹپکے، اور وارث بیگ نے دوبارہ ان سے بات چیت کی، اور بات چیت کر کے دونوں سائڈوں کو دل اور دلاسے کی ہدایت کی، مایوس نہ ہونے کا کہا، اور 5 منٹ بعد سبطین فوراً ایوان میں پہنچے ہتھ کڑی دیکھ کے۔ تو ایوان میں پہنچے، ایوان میں پہنچ کے
انہوں نے کہا چلیں جی سارے حلف لیں، چلیں سائن کریں اور چلیں اس طرح کریں، اور پی ٹی آئی کے اراکین جو ہیں وہ حیران ہو گئے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا۔ اب سبطین جو ہے اپنی نجی محفلوں میں یہ بات کرتے پھرتے ہیں، وہ آن ایئر یہ بات نہیں کر رہے کہ انہیں ڈی جی اینٹی کرپشن نے گرفتاری کی بات سنا کے اتنا ڈرایا کہ وہ پی ٹی آئی کی پالیسی کو وائلیٹ کر گئے۔ یہ تھی اصل سٹوری کہ اصل میں اس میں ہوا کہ آپ کو پتا ڈی جی اینٹی کرپشن کے پہلے بھی بہت خدمات ہیں، مطلب مسلم لیگ نون کے لیے اور موجودہ حکومت کے لیے اور نگران حکومت کے لیے اور جن کی اصل میں حکومت ہے ان کے لیے جتنی خدمات ہیں، ادھر سے اندازہ یہ لگایا جاتا ہے کہ سہیل ظفر چٹھا کو بھی کوئی پرائز پوسٹنگ ملنے والی ہے۔ اپنے ہوسٹ فیصل ادریس بٹ کو اجازت دیجئے، اپنے کمنٹس میں میری رہنمائی ضرور فرمائیے گا۔ اتنی دیر کے لیے اللہ حافظ۔